لا الہ الا انت سبحانکا، لا الہ الا کے بعد سبحانکا کا لفظ آ رہا ہے، اور سبحان کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر کمی ہر عیب سے پاک ہستی ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے۔ تو گویا کہ اس کا ایک پہلو تو یہ بنتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عیبوں سے پاک تو صرف آپ کی ہستی ہے، صرف آپ ہی وہ ہیں جن میں کسی قسم کی کوئی کمی کوتاہی نہیں ہے۔ میں تو انسان ہوں، ایک کمزور مخلوق ہوں، مجھ سے تو گناہ ہوں گے، مجھ سے تو کمیاں ہوں گی، تو گویا کہ مجھے میری کمیوں کے باوجود قبول کرے، مجھے میرے گناہوں کے باوجود جو ہے قبول کرے اور مجھے معاف کرے۔ یہ ہوتے ایک خوبصورت پہلو ہے سبحانہ کا۔ پھر سبحانہ کا میں انتہائی خوبصورت اور اہم پہلو یہ بھی ہے کہ یونس علیہ السلام اپنی زندگی کا ایک جذباتی فیصلہ کر کے پھر اس مشکل سچویشن میں گرفتار ہو جاتے ہیں، تو اس مشکل پریشانی اور اندھیروں میں آپ اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے ہیں، تو کیسے کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے ساتھ کر رہے ہیں۔ تو گویا کہ یہ دعا ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جب زندگی میں کوئی غلط فیصلہ ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، تم کسی مشکل میں پھنس جاؤ، تو اس وقت میں اللہ تعالیٰ کو اور زیادہ محبت کے ساتھ اور اس کی تعریف کے ساتھ یاد کرو۔ جبکہ ہماری سچویشن کیا ہوتی ہے کہ ہم اپنے گناہوں کا، اپنی کمیوں کا، اپنے حالات کا ذمہ دار اللہ تعالیٰ کو ٹھہرا دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ گلہ شکوہ شروع کر دیتے ہیں۔ جبکہ یہ دعا ہمیں یہ سکھا رہی ہے کہ اعتراف جرم کرو، اللہ تعالیٰ کو کہو کہ اللہ تعالیٰ اس گناہ کا ذمہ دار میں ہوں، یہ میری کمی کی وجہ سے ایسا ہوا، مجھے آپ کی ذات سے کوئی گلہ نہیں ہے، کوئی شکوہ نہیں ہے، میں اپنے آپ کو مجرم سمجھتا ہوں۔ جب انسان اس عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اس کی حمد و ثنا کے ساتھ، اعتراف جرم کے ساتھ یاد کرتا ہے، تو وہ تو بہت ظرف والی ہستی ہے، بہت اعلیٰ مقام والی ہستی ہے۔ اور اس بات پہ اگر غور کیا جائے، ہم یہاں پہ کسی گناہ کی معافی نہیں مانگ رہے ہیں اور نہ ہی ہم اپنے کسی جرم کا اقرار کر رہے ہیں، ہم صرف اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہے ہیں، مگر اسی تعریف میں اعتراف جرم ہے۔ گویا کہ میں نے اپنے گناہ کا اظہار اپنی زبان سے نہیں کیا، صرف میں نے اللہ پاک کی تعریف کی ہے، اس تعریف میں ہی میرا اعتراف جرم بھی ہو رہا ہے۔ یہ انتہائی خوبصورت بات ہے، اللہ ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق دے۔ اور پھر دعا کا اگلا حصہ یہ ہے کہ انی کنت من الظالمین، اور بے شک میں ظالمین میں سے ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ ظالمین جو ہے یہ اسم ہے، اور اسم کے اندر تسلسل پایا جاتا ہے، اور پھر یہ جمع کا صیغہ ہے، اور ظالمین کا مطلب یہ ہے کہ میں نے بہت سارے ظلم کیے ہیں، میں نے بہت ساری خطائیں کی ہیں۔ تو یونس علیہ السلام سے تو صرف ایک جذباتی فیصلہ ہوا تھا، لیکن آپ نے پھر جمع میں یہ بات کیوں کی ہے اور اسم کے ساتھ کیوں کی ہے؟ گویا کہ آپ مسلسل زندگی میں ایسے جذباتی فیصلے کرتے رہے یا خطائیں کرتے رہے ہیں۔ تو یہی دراصل میں ایک نبی کی عاجزی ہوتی ہے کہ آپ نے اپنی ایک خطا کو جو ہے اپنی پوری زندگی پہ محیط کر دیا ہے کہ مالک اللہ، میری یہ ایک خطا ایسی ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میری ساری زندگی جو ہے وہ خطاؤں سے بھری ہوئی ہے۔ یہ تو ایک عاجزی کا پہلو ہو گیا۔ اور دوسری اہم بات یہ کہ یہ تو یونس علیہ السلام ہے، لیکن یہ دعا تو آنے والے وقت میں میرے جیسے امتی نے پڑھنی تھی۔ تو گویا کہ ظالمین کہہ کے انسان بعض اوقات ایک گناہ کی معافی مانگتا ہے، لیکن وہ اپنی زندگی کے سارے جرموں کا اقرار کر رہا ہوتا ہے، سارے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہوتا ہے۔ ہم جب اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں تو ہم یہ تو نہیں کہتے کہ اللہ تعالیٰ صرف فلاں مہینے کا، فلاں سال کا یا زندگی کے فلاں دور کا گناہ معاف کر دے، باقیوں کی معافی نہیں چاہیے۔ گویا کہ ایک ہی توبہ میں انسان اپنی زندگی کے سارے گناہوں کی توبہ کر لیتا ہے، سارے گناہوں کی معافی مانگ لیتا ہے۔ اور پھر اس دعا کا بہت ہی خوبصورت پہلو یہ بھی کہ میں نے کب، کہاں، کس وقت، کدھر، کیسے، کیا کیا جرم کر دیے، کیا کیا خطائیں کر دی، جسم کے کس کس حصے سے گناہ کر دیے، میں بھول چکی ہوں، مجھے یاد نہیں ہے، مگر میرا سارا ریکارڈ جو ہے وہ محفوظ ہے۔ تو ظالمین کہہ کے انسان اللہ تعالیٰ سے یہ کہتا ہے کہ مالک اللہ، میں نے جب، جہاں، جدھر، جیسے، جس طرح جو گناہ بھی کیا ہے، مالک ان تمام گناہوں کو کر کے میں اپنے آپ کو ظالم سمجھتا ہوں، مجھے معاف کر دیں۔